انجینئر محمد علی مرزا صاحب والے سبجیکٹ پہ میں آ رہا ہوں. جی آئے. انجینئر محمد علی مرزا پہ 295 سی لگا دی گئی. از اٹ جسٹیفائڈ؟ جی بالکل. کیسے؟ نقل کفر کفر نباشت. ہاں ماشاء اللہ. بات یہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشت یہی جہالت ہے کہ اس کو گہری نظر سے پڑھا نہیں گیا, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ نقل کفر کفر نباشت یہ ایک اصول تھا, ضابطہ تھا, اس کو عوام میں اتنا پھیلا دیا گیا کہ نقل کفر کفر نباشت یہ محاورہ ہے. نقل کفر کفر نباشت درست ہے کہ نقل کفر کفر نباشت, لیکن ہر جگہ نہیں. قرآن مجید نے نقل کفر کیا ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, لیکن یہ نقل کفر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو رد کرنے کے لیے. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی باتیں, اللہ ان کو مارے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو نقل کفر کہاں کفر ہوتا ہے اور کہاں کفر نہیں ہوتا, جن کتابوں میں یہ رول لکھا ہوا ہے ان کے آگے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جس اسٹیٹمنٹ کے اوپر 295 سی لگائی, وہی اسٹیٹمنٹ درخواست دینے والے نے بیان ہی اس درخواست میں لکھے, پھر اس درخواست دینے والے پہ بھی 295 سی لگائے. اگر آپ میرا جواب پورا ہونے دیتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے. پرچہ کرنے والے پہ بھی 295 سی لگائے سر, آئی او کے اوپر بھی لگا دیں سر. میرے خیال میں آپ نے میرا یہ سوال جلدی کر دی, میرا جواب سننے سے پہلے ہی آپ نے داغ دیا سوال. مسئلہ یہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشت, نقل کفر کی کئی صورتیں ہیں. نقل کفر کیا جائے اس کو رد کرنے کے لیے, نقل کفر کیا جائے کسی کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ کلمہ کفر ہے, اس کو آپ نے نہیں کہنا ہے. نقل کفر کیا جائے کسی جگہ گواہی دینے کے لیے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے. نقل کفر کیا جائے تعلیم کے لیے, یعنی فتویٰ کے لیے کہ بھائی پوچھا جائے کہ یہ اس کا کیا ہے تو اس کا جواب دے. لیکن اگر نقل کفر کیا جائے آپ کسی اور مقصد کے لیے جس میں اپنے آپ کے لیے یا ویسے تمسخر کے لیے آپ نقل کفر کر رہے ہیں تو کفر ہے. نقل کفر ہر جگہ کفر نباشت, یہ قانون غلط ہے. جس نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, نقل کفر کفر نباشت یہ کہاں لکھا ہوا؟ اچھا یہ محاورہ ہے, یہ مجھے یہ بتائیے تو جس جگہ یہ دیکھیں. اچھا مجھے ایک چھوٹا سا سادہ سا سوال ہے نا, اسی کے آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حوالے سے نقل کفر کرتا ہے, اس کا انشاء کرتا ہے اس حوالے سے کہ اس کو تاکہ لوگوں میں وہ کفر پھیلے یا اپنی ذات کے جناب پرچارک کرنے کے لیے, تو وہ کفر ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. اب میرا سوال لے لیں سر. مرزا صاحب مفتی صاحب میرا سوال ہے. مفتی صاحب میری نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. کون جانتا ہے سر؟ اللہ جانتا ہے, اللہ رب العزت جانتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کی نیت مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ زبردست ہو گیا. اچھا یہ ایک بات ہے, جس جگہ مرزا صاحب کے اوپر جو یہ ایف آئی آر ہوئی ہے, جہاں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے, آپ نے اس کا راؤنڈ اباؤٹ پورا سنا ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے تھے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے ریحان بھائی یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جہاں یہ گفتگو کی ہے آپ نے اس کو سنا ہے؟ میں نے بالکل سنا ہے سر. اچھا کہاں کی انہوں نے؟ جس جگہ پہ بھی کی ہے سر. کیا آپ نے سنیں میں کہنا کیا آپ دیکھیں میری بات کو ٹویسٹ کریں سر. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیوں کی ہے؟ دیکھیں کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوچھنے کی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں کہ ان کا رزلٹ خود سامنے ہے. مرزا صاحب کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب یہ نیچے جو کھڑے لوگ ہیں یہ آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں. مرزا صاحب آگے سے بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ یہ مجھے غلط کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہیں, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. نقل کفر کفر نباشت اس جگہ یہ میں مرزا کے قول کو رد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے آگے سے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے کہا کہ رسول اللہ کو یہ والے لفظ استغفر اللہ یہ مکے کے جناب مشرکین کہتے تھے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا, پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو کروڑوں اربوں جو ہے نا عیسائی ہیں وہ یہ لفظ رسول اللہ کے لیے بول رہے ہیں. یہ ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ تھا نا عیسائیوں سے متعلق, اور جس واقعے کو نریٹ کرتے ہوئے کہا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. نہ وہ شادی والا معاملہ تھا. یہی وہ پرابلم ہے, یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے نہ دوست اس کے اوپر پوری غور فکر کرتے ہیں, نہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں, نہ پوری چیز کو وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ یار اصل پرابلم کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو لوگ 2 نمبر کہتے ہیں. مرزا صاحب مقابلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کی ذات کو لے کر آئے کہ رسول اللہ کو اتنے عرب لوگ یہ والا لفظ بولتے ہیں. پہلا کوسچن یہ ہے کہ اتنے عرب لوگ رسول اللہ کو کہاں یہ والا لفظ بولتے ہیں, بتائیں. اب مجھے یہ بتائیے, وہ دجال والی بات بعد میں آئے گی, پہلے اس کا بتائیں. میں نے مرزا صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. جی اگلا مصرع میں نہیں کہتا, وہ آپ کو پتا ہے. جی آپ بات کر لیں, ٹھیک ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تو میں کیسے اس انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ رسول معاذ اللہ کہہ دوں کہ اس نے کو بلاسفمی کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے, بارہا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. یہ جتنے جرنیل ہیں, یہ جتنے فلانے ہیں, یہ جتنے میں ان کو شروع کر دوں تو آپ کل کیا یہ عدالت میں میرے خلاف ایف آئی آر ہو جائے کہ ریاستی اداروں کو اس نے گالیاں دی ہیں, تو کیا میرا یہ جسٹیفائی میں کر پائیں گے آپ کہ جی اس نے پہلے کہا افواج پاکستان زندہ باد؟ او میرے بھائی,
آپ 1 لاکھ 1 کروڑ بار کہیں اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، لیکن اسلام کے کسی بھی بنیادی اصول کو آپ چیلنج کریں گے، آپ اسلام کے خلاف بات کریں گے تو آپ پر حکم آئے گا۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ آگے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ابھی لفظ بولا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ نے بھی کہا، عمر بن العاص سے متعلق کیا کہا آپ نے؟ آپ نے غلطی؟ جی میرے سبقت لسانی ہوئی نا، سنے نا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک موقع تھا، رجوع کا موقع تو سب کے پاس ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے، جی اپولوجائز بھی کر لیتا ہے۔ آپ نے پبلک اپولوجی ٹینڈر کر دی، ویڈیو بھی بنا دی، صحیح ہو گیا۔ مرزا صاحب کو مہلت کیوں نہیں دیتے؟ مرزا صاحب کو کتنی مہلت ہوئی، اللہ اکبر۔ مرزا صاحب سے جا کر جب انٹرویو لیے گئے کہ جی آپ نے یہ دجال کا لفظ بولا ہے، مرزا صاحب اگر یہ کہتے کہ جی یہ میرے سے غلط یہ میرے سے غلط ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، تو پھر آپ پہ یہ سوال بنتا تھا۔ مرزا صاحب تو دلیلیں دینے لگے کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے کے انہوں نے لیکچر دے دیے۔ تو مرزا صاحب نے کہاں اپولوجائز کی؟ مفتی صاحب ان کو ایک ہر مسلک، یہ کتنا ہر مسلک کے اندر جامعہ بنوریہ بھی علامہ امین شہیدی جو شیعت کے حوالے سے موقف آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آ گیا، اور درجنوں ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق یہ موقف دیا اور وہاں کے دہل دیا کہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگتی۔ دیکھیں یہ بھی غلط بیانی ہے، پلیز یہ بھی اس کو لوگوں کے سامنے غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ جتنے بھی علماء نے اپنی رائے دی وہ نقل کفر نباشد کے اس ضابطے کو دی، کیا ان علماء نے باقاعدہ باضابطہ ایک سوال کے جواب میں فتویٰ دیا کہ اس تناظر میں کہ مرزا صاحب کو 2 نمبر کہا گیا، انہوں نے اپنے جواب میں استغفر اللہ ایک ایسی بات کہی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہی ہوئی۔ طارق بھائی سنیں، ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا ہے مجھے کیا گالی تو دے رہا ہے، پورا پاکستان تو ریحان طارق کو یہی لفظ بول رہا ہے، تو آپ بتائیں یہ آپ کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے مجھے پاکستان میں کس نے کہا ہے؟ ہمارے جرنیل ہیں، اگر سنیں آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کرپشن کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار پاکستان سارا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جرنیل کرپشن کر رہے ہیں، تو بتائیں یہ جرنیلوں کی توہین ہے یا نہیں؟ ججوں کی اگر میں یہ بولوں توہین ہے یا نہیں؟ جج کہیں گے بھائی پہلی بات یہ کہ تو پورے پاکستان میں گھوما ہے، تو نے پورے پاکستان کی صاحب یہ کمپیریزن غلط ہے سر، یہ کمپیریزن ججوں اور جرنیلوں کو چھوڑے سر، مطلب جس بالکل اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں سر، جس کسی کے لیے سن لینا سر میری بات، میرا جملہ پورا ہونے پھر آپ بات کر لیں۔ اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے لیول والے کی یہ توہین ہے تو یہ رسول اللہ کی توہین کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیا سے اولا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، پھر وہی سر آپ کو اللہ رب العزت، سر دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے، مفتی صاحب مجھے 50 دفعہ سلوٹ مار کے نا ایک گالی دیں گے تو آپ اس گالی کے مجرم ہیں۔ ایک آدمی یہ کہے کہ انبیاء جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب روکنے پہ قادر نہیں ہے، مفتی صاحب وہ یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے، وہ یہ کہے آن دا ریکارڈ کہ ابو حنیفہ کتا ہے، وہ یہ کہے کہ امام قدوری کتا ہے، کتی کے بچے کو کہتے ہیں کہ امام قدوری، وہ یہ کہے کہ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اب آپ کے اوپر بھی کوئی یہ کلپ لے کے 295C کا مقدمہ دائر کر رہا ہوں؟ میں اس کے رد کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا کہہ رہا ہے اور مرزا نے کہا ہے۔ یہ آپ مذہبی منافرت کو کم کریں، حضور میں دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، بہت اچھا ماشاءاللہ، اس کو ختم کریں سر۔ کاش کہ آپ یہ سوال جس دن مرزا صاحب کی اکیڈمی میں گئے تھے آپ ان سے یہ کہتے، بارہا کیا سر، سنیں تو اب مجھے میں پورے پاکستان سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے،